In your jurisdiction under South Asia, obviously you have the stands as well, Pakistan and Sri Lanka that also voted to abstain from this vote. Can you talk briefly about your disappointment in those decisions and what efforts were made with respect to those countries? I was on the phone at 6 o'clock last night speaking to the Sri Lankan ambassador here. My colleague in the Bureau was on the phone with the Indian DCM. We have worked very hard to try to convince them to vote in favor of this resolution. It is disappointing how many countries have abstained. I would also look to how many countries Can I just ask, Mr. Ambassador, did anybody in the administration pick up the phone and call the Pakistani foreign minister or the prime minister of Pakistan? No, as you know, our chargé has met recently with the Pakistani foreign minister, but on this topic? No, on this topic? On votes in the UN. On the Ukraine vote? On Ukraine votes not specific to the UN General Assembly vote. But as you may know, Prime Minister Khan has recently visited Moscow, and so I think we're trying to figure out how to engage specifically with the Prime Minister following that decision. جی اور یہ صاحب یہ تو وہی بات ہے جو کل شمشاد احمد خان صاحب نے کہی کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ایسے اثر رسوخ استعمال کرتی ہیں لیکن اس اسپیسیفک جو گفتگو کا جو حصہ ہے اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں. نہیں، یہ تو اس نے ایک رسپونڈ کیا، اس میں نو کہہ دیا. اس نے رسپونڈ ٹو دا کوسچن بالکل اور چیز ہوتی ہے اور اسٹیٹمنٹ آف دا فارن سروس بالکل اور چیز ہوتی ہے. اور دا سیریس اسٹیٹمنٹ آیا رشیا کا. Russian foreign office harshly criticized the United States for being involved in an alleged conspiracy to overthrow the Pakistani premier, stating that the opposition was concluding with the Western powers. کہ وہ ایک سازش کی گئی ہے کہ وہ پاکستانی پرائم منسٹر، یہ کون کر رہا ہے؟ رشیا. پاکستانی پرائم منسٹر کو اتارنے کے لیے. اسپوکس پرسن ماریا زخاروا in a statement accused the US of shameless interference. بے شرمی کے ساتھ انٹرفیئر کیا گیا ہے in the internal affairs of Pakistan for its own selfish purpose, اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. Claiming that a PM Imran Khan visit to Moscow on February 23rd was a precursor to the motion of no confidence tabled against him in the National Assembly. The statement cited the ruling PTI's claim that the US Deputy Secretary of State South Asia Donald Lu called. اب یہ ہے دو ریاستوں کا معاملہ آ گیا. نہیں، اب تو وہ اس خط کے اوپر بیس کر کے روس نے دی ہے نا. نہیں ابھی تو اس خط کی تصدیق بھی ہونا باقی ہے. نہیں، خط میں نہیں دی اس نے. انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے پریمیئر کلیم کر رہے ہیں کہ یہ نہیں سر، میں آپ کو پورا اسٹیٹمنٹ، اٹس اے اسٹیٹمنٹ آف شیملیس لفظ عمران خان کا نہیں ہے، ہارشلی کرٹیسائز ان کا نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ سارا کوئی یہ اسٹیٹمنٹ فارن آفس میں سر، یہ کوئی اپنا ڈی چوک کا جلسہ تو نہیں ہے نا، یہ تو فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ ہے اور ایک رسپانسبل سپر پاور کی اس وقت کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹر ہیز بیکم انٹرنیشنل افیئر. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میں پچھلے دنوں رشین پریس کو اس کو دیکھتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ دی انٹائر پروپیگنڈا مشینری از ان دا ہینڈز آف دا ویسٹ، اور اس میں وہ رائٹرز ہو اور فلانا ہو وہ سارے انہیں کے پاس ہیں. اینڈ اس وقت پاکستان کے ارد گرد سوائے فالس نیوز کے اور کچھ نہیں چل رہا. اور رشیا نے اس میں لکھا ہے کہ رشیا بار بار سوچ رہا ہے ٹو ویریفائی دی ویراسٹی. یہ ان کے مختلف قسم کے لوگ جو کہہ رہے تھے. آج انہوں نے کم از کم کتنے 6 دن کے بعد 5-6 دن کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ اگر رشیا کی طرف سے آئی ہے. اور وہی صورتحال ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں اسٹیٹمنٹ آئی تھی رشیا کی پیوٹن کے بارے میں، اور وہ کانگریس میں ڈسکس ہو گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھنگس آر ناٹ ایزی، جس کو آپ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت آسان خبر. اور یہ صاحب دنیا تو کہیں سے کہیں چلی گئی اور معاملات کہیں اور چل رہے ہیں، اور ہمارا میڈیا بھی جو ہے صرف اپنے عدم اعتماد میں کھویا ہوا ہے. لیکن دنیا میں اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ اب کل راجستھان کے اندر جس طریقے سے ہوا ہے اور جیسی فوٹیجز سامنے آئی ہیں. اچھا عثمان صاحب، ایک اور چیز، ایک ہیومن المیہ میں آج ابھی 2-3 گھنٹے پہلے کی جو خبر اس وقت دنیا میں بریک آؤٹ ہو رہی ہے اس وقت، بلکہ بریکنگ ان ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ روہنگیا کچھ لوگ تھے کہ جو وہاں آ گئے تھے مسلمان. اس میں انہوں نے راجستھان نہیں مختلف شہروں میں رکھے، جموں میں بھی تھے، ایک ہرن نگر بھی ہے مسلمانوں کا.
انہوں نے کہا ہے کہ آج صبح سے انڈیا نے ان کو ڈپورٹ کرنا شروع کیا. اچھا. اب اس میں 2 بچیوں کی تصویریں بہت امپورٹنٹ چل رہی ہیں. ایک 12 سالہ روبینہ ہے. 1 سال پہلے اس کی ماں جو تھی وہ اٹھا کے لے گئے تھے کیمپ میں سے. اچھا. اور وہ کہتے ہیں ریفیوجی ویریفیکیشن کیمپ. ہم جہاں پر ڈسکس بھی کیا تھا کہ رکھیں گے ان کو شناختی کارڈ کے تمہارے خاندان کب سے آیا تھا یہ, تو اس میں سے لے گئے تھے. تو سال کے بعد اس کو پولیس والوں نے آ کے بتایا کہ ہم نے تمہاری ماں کو برما میں واپس بھیج دیا, میانمار میں. دوسری جو ہے وہ 9 سالہ نور ہے. اور یہ جو ہرن نگر اور ایک اور جموں کے قریب کیمپ ہے, اس کا کم 20-25 کیمپس ہیں. جو سری نگر کا ہرن نگر کا جو انچارج ہے اس کا نام ہے پریم کمار موتی. اچھا. اس کے بعد 235 ہیں. اور اس نے کہا کہ مجھے ٹاسک ملا ہے کہ شام تک میں نے ان کو واپس کر دینا ہے. اور ان میں سے میجورٹی جو ہے یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں. ان ٹوٹل ہیومینیٹیرین کرائسس کے وہ ان کو وہاں بھیجیں گے جہاں پر آلریڈی لوگ ان کو ذبح کرنے کو تیار کھڑے ہیں اور وہ وہاں پر کرتے. ایک تو یہ بہت بڑا امپورٹنٹ صورتحال ہے اور دنیا چیخم دھاڑ مچاتی ہے اپنی طرف سے کہ ہم روہنگیا ہے تو فلاں. جس وقت بات آتی ہے چائنا کی اور وہاں پر چونکہ آنگ سان سوچی نہیں ہے تو وہاں فوجی گورنمنٹ ہے, تو اینٹی امریکن گورنمنٹ ہے, تو وہاں ظلم ہو رہا ہے. اور جب آنگ سان سوچی تھی اس نے بندے ذبح کر دیے تو کوئی نہیں بول رہا تھا. اسی طرح اب اس وقت انڈیا کے اوپر کوئی نہیں بول رہا. میں تو الجزیرہ دیکھ رہا تھا کہ کتنا بڑا ٹی وی چینل ہے, ہم اس کو مسلم کہتے ہیں, حالانکہ اس کو آج سے کچھ 15 سال پہلے جو تھا وہ آسٹریلین جیوز نے خرید لیا ہوا تھا اور وہ اسی روپن مرڈاک کی کمپنی کے اندر اس کا حصہ تھا. وہ اتنا ہی سچ بولتا ہے جتنا برداشت کیا جا سکے, یا ہم اس کو پسند کرتے ہیں پھر اپنی ایک 2 نمبر خبر بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ڈاکومنٹری کی شکل میں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ہیومن کا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو آسام ہے وہ ریاستیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت کس جگہ ہے, بنگال ہے, یہ وہ انہوں نے 2-3 دن سے یہ کہا ہے کہ اگر تم نوراتری میں اگر تم کہتے ہو کہ یہ چیز بند ہو تو مسلمان علاقوں میں ہم پھر ہندوؤں کو کھانے پینے نہیں دیں گے. صحیح. تو پھر لیکن مسئلہ سارا عثمان صاحب یہ ہے کہ اس سارے ایشو کے اندر 57 اسلامی ملک ہیں, نہ وہ بول رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. میں ابھی 1 ہفتہ پہلے دبئی گیا ہوا تھا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ دبئی ایک ایسی سوسائٹی بن چکی ہے, جو مرضی آپ کہہ لیں, مسلمان بھائی ہیں کچھ ہیں, کہ جس کے اندر آپ صرف 5 وقت کے لیے مسجد میں نظر آتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں. ادروائز آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے کچھ سارے کے ساتھ کہ آپ کیا ہیں, کون ہیں, کہاں سے رہتے ہیں, کس قسم کا کاروبار کرتے ہیں, کیا چیز. بے شمار ایسی چیزیں ہیں میں سوسائٹی کے میں دیکھ کے حیران ہوا کہ ایون یورپ میں اندر بھی شاید بہت چیزیں نہ میسر ہوں جو وہاں پر میسر ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے اس کو ایک فری سوسائٹی بنا دیا ہوا. یہی حال باقی مسلم ممالک کے اندر ہے. میں بڑے بڑے زبردست قسم کے ہیرو لوگوں کے لیڈر جو بڑے ہیرو ہیں ان کے ملکوں میں آپ دیکھ لیں, ایک پورا علاقہ ہے وہاں پر کہ جو کہ ٹوٹل سیکولر ہے, اور ایک پورا علاقہ ہے جو کہ پورا ریلیجن ہے ایک, اور وہ وہاں پر سیکولر علاقے کے اندر ہر چیز میسر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نہ ان کے ظلم کے اوپر کو بول رہا ہے, نہ کوئی اس پہ بول رہا ہے. اصل مسئلہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت شاندار حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں جب آپ ظلم ہوتے یہ چیزیں ہوتے دیکھتے رہتے, پہلی بات تو یہ ہوتی ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اجتماعی دعائیں قبول کرنا بند کر دیتا ہے.